تکبر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے بڑائی، کبریائی، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا۔ تکبر اللہ کی خوبی ہے اور اللہ کے 99 نام جو ہیں صفاتی، ان میں سے ایک صفت متکبر بھی ہے۔ تو تکبر اللہ کی صفت ہے، اللہ کی خوبی ہے، اللہ کا نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر کیا ہے؟ حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تکبر اللہ فرماتے یہ میری چادر ہے اور عظمت اور عزت یہ تہ بند ہے، ازار ہے۔ جو مجھ سے بڑائی چھینے گا، بڑا بننے کی کوشش کرے گا، جو عظیم ہونے کی کوشش کرے گا، کمتر ہو کر، فرمایا اس نے میری اس دونوں چادروں کو چھیننے کی کوشش کی ہے، میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ آج انشاءاللہ تکبر کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ تکبر کیا ہے اور اسلام میں اس کی کتنی قباحت اور شناعت بیان ہوئی، متکبرین کا انجام کیا ہے اور اس کا دنیا اور آخرت میں کیا نقصان ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہاں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بیان کیا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق، نیکیوں کے متعلق سوال کرتے تھے، فضائل اعمال۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں شر اور برائی کے متعلق سوال کیا کرتا تھا، مخافۃً ان یدرکنی، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نیکیاں تو کر رہا ہوں، اعمال صالحہ بجا لا رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی برائیاں اور یہ موذی بیماریاں یہ میری نیکیوں کو تباہ کر دیں، اس لیے اس سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے۔ ان موذی بیماریوں میں سے، مہلک اور تباہ کن بیماریوں میں سے ایک بیماری تکبر ہے۔ بڑی خوفناک یہ بیماری ہے۔ اس کے دنیاوی نقصان بھی ہیں اور اخروی نقصان بھی ہیں اور بے شمار نقصان ہیں۔ لہذا ہمیں اس سے آگاہ ہونا ضروری ہے تاکہ ہم تکبر سے بچ سکیں اور اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اپنی دنیا اور آخرت کی حفاظت کر سکیں۔ تکبر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے بڑائی، کبریائی، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، فخر کرنا، گھمنڈ کرنا اور کسی نہ کسی چیز میں اترانا اور اپنی خودی میں رہنا، یہ تکبر ہے۔ اور تکبر کا الٹ اور اس کی ضد وہ
تواضع ہے، عاجزی انکساری ہے۔ مومن کی صفت اور خوبی کہ وہ متواضع ہوتا ہے، اس میں عاجزی، اس میں انکساری، اس میں نرمی، اس میں جھکاؤ ہوتا ہے۔ اور کافر اور منافق یہ متکبر ہوتا ہے، اس میں غرور، گھمنڈ اور بڑائی ہوتی ہے، میں ہوں، ہر وقت کسی نہ کسی چیز پر اتراتے رہنا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ تکبر اللہ کی صفت ہے، تکبر اللہ کی شان ہے، تکبر اللہ کی خوبی ہے، اور اللہ کے 99 نام جو ہیں صفاتی، ان میں سے ایک صفت متکبر بھی ہے۔ المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، تو تکبر اللہ کی صفت ہے، اللہ کی خوبی ہے، اللہ کا نام ہے۔ اس لیے کہ کائنات میں، ساری کائنات، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اور جو کچھ بھی ہے، اس میں یا خالق ہے یا مخلوق ہے، تیسری کوئی چیز نہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام ہم الخالقون، جو خالق ہے وہ مخلوق نہیں، جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں، تیسری کیٹیگری نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت سے بڑا کوئی نہیں۔ کبریائی، بڑائی، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی خوبی ہے، یہ اللہ کو زیبا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے لائق نہیں کہ وہ تکبر کرے، کیونکہ متکبر اللہ ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے اوپر کوئی نہیں، اللہ سے غالب کوئی نہیں۔ اور جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، وہ ذات میں اکیلا ہے، اس طرح صفت تکبر میں بھی اللہ کے ساتھ اس صفت میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکیلا اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ الکبیر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ المتعال بھی اللہ کا ایک نام ہے کہ سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے، سب سے بڑا ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں، ہر انسان سے بڑا کوئی نہ کوئی ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، اور سب بڑوں سے اوپر اللہ بڑا ہے۔ تو لہذا اللہ متکبر ہے، اللہ کبیر ہے، اللہ اکبر ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، تو میں بیان کر رہا تھا جیسے اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس طرح اللہ کی کبریائی میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ تکبر میں بھی اکیلا ہے، بڑا ہونے میں اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی بڑائی میں شریک نہیں ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ساری کبریائی، بڑائی سب اللہ کے لیے ہے، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ فرشتے ایک سے اوپر عظیم سے عظیم تر فرشتے ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، جبرائیل ہیں آسمانوں میں، اور زمین میں بھی انبیاء آئے، نیکوکار آئے، صلحاء آئے، صلاحیتوں والے آئے، لیکن وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی بڑائی کبریائی اللہ کے لیے، زمینوں میں بھی، اور اس کے ساتھ کوئی کبریائی میں شریک نہیں ہے۔ اور سنن نبی داؤد کی ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں نقل کی، علامہ البانی صحیح الجامع صغیر میں سلسلہ حدیث صحیحہ میں، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے
الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی قذفتہ فی النار. فرمایا اللہ فرما رہا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی، کہ کبریا، بڑائی، تکبر، اللہ فرماتے یہ میری چادر ہے، اور عظمت اور عزت یہ میری یہ تہ بند ہے، ازار ہے. جو مجھ سے بڑائی چھینے گا، بڑا بننے کی کوشش کرے گا، جو عظیم ہونے کی کوشش کرے گا، کمتر ہو کر، ناقص ہو کر، خامیوں والا ہو کر، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے گا، فرمایا اس نے میری اس دونوں چادروں کو چھیننے کی کوشش کی ہے، میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا، اور دوسری روایت میں عذبتہ، میں اس کو سخت سزا دوں گا. سبحان اللہ، بالکل صحیح حدیث. تو میرے بھائیوں، آپ یہ بات تو سمجھ گئے ہوں گے کہ تکبر اللہ کی شان ہے، تکبر اللہ کی صفت ہے، تکبر اللہ کو لائق ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کو تکبر لائق نہیں. اور جو تکبر کی کوشش کرتا ہے بڑا بننے کی، گویا کہ اس نے اللہ سے جنگ کی ہے، اللہ کی چادر کو کھینچ رہا ہے، اور اللہ فرماتے میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. قذفت فی النار والقیت فی النار فعذبتہ. اب ہے کہ تکبر کی تعریف حدیث میں آیا. کیا ہے تکبر؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس کا آدھا حصہ ابو داؤد میں، ترمذی میں بھی آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ. جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. اللہ کے رسول پھر تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے، پھر تو جنت میں ہم نہیں جا سکتے، مارے گے ہم. کیوں؟ فرمایا یہ تو ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے اس کا کپڑا خوبصورت ہو، جوتے خوبصورت ہوں، گھر خوبصورت ہو، سواری خوبصورت ہو، رہن سہن خوبصورت ہو. تو اگر یہ ہماری خواہش ہے، ہر چیز خوبصورت، اچھی، بہترین سے بہترین، تو یہ تو پھر تکبر ہو، ہم جنت میں نہیں جائیں گے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندو یہ تکبر نہیں ہے، یہ تکبر نہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے، اللہ کو خوبصورتی پسند ہے. اللہ جمیل ہے، اللہ کو جمال پسند ہے. یہ تکبر نہیں ہے، ہر چیز اچھی خوبصورت ہو. فرمایا تکبر کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. فرمایا الکبر من بطر الحق وغمط الناس. تکبر کیا ہے؟ حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. حق کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ بڑائی کبریائی کیا ہے؟ حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، حقیر سمجھنا، نیچے والے طبقے میں سمجھنا، اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا اوپر. یہ دو چیزیں ہیں تکبر. اللہ اکبر. حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. حق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے
قرآن کریم میں بتا دیا کہ حق کیا ہے، حق کو ٹھکرانا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ محمد ہے، اللہ فرماتے ہیں 26ویں پارے میں، اللہ فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا، حق کو انکار کرنے سے، حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے، اسلام سے روکتے رہے، ان کے اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وَهُوَ الْحَقُّ، سبحان اللہ، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو کچھ بھی محمد پر نازل ہوا، اترا، وہ قرآن ہے یا حدیث ہے، وحی الہی ہے، وہ سب وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور یہ سب کچھ حق ہے، محمد پر اترنے والا، نازل ہونے والا، محمد کو ملنے والا، ان کے رب کی طرف سے۔ کفر عنہم سیئاتہم، جو اس حق پر ایمان لاتے ہیں جو محمد پر نازل ہوا، قرآن اور حدیث، اللہ ان ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے، حق کی تصدیق کرنے والے، حق کو اپنانے والے، حق کو سینے سے لگانے والے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کی برائیاں، ان کی خطائیں، ان کی لغزشیں ان سے مٹا ڈالے گا، دور کر دے گا۔ اور صرف یہی نہیں، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ان کی حالتیں بھی درست کر دے گا، ان کے حال احوال، ان کے اعمال سب بہتر کر دے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس لیے ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور مومنوں نے حق کی پیروی کی ہے۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے، پہلی اور دوسری۔ اللہ نے بتلا دیا کہ حق کیا ہے، بما نزل علی محمد من ربہم، بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کیا ہے، حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اچھا، دوسری حدیث میں نے بیان کی، صحیح مسلم کی، کہ آپ نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا، کیا کہ حق کو ٹھکرا دیا اس نے اور یا لوگوں کو حقیر سمجھا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں سب سے زیادہ تکبر کا ذکر ہے۔ جو سب سے پہلی آیت میں نے پڑھی وہی سورہ اعراف میں آیت نمبر 142-43 ہے، اور جتنی اکثر تکبر والی آیات، تکبر کا تذکرہ سورہ اعراف میں ہے۔ سورہ اعراف میں ہی اللہ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، احکام کو، شریعت کو جھٹلایا، پروف کو، حق کو جھٹلایا، ٹھکرایا، واستکبروا عنہا، اور انہوں نے تکبر کیا، لا يدخلون الجنت لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، فرمایا ایسے حق کو ٹھکرانے والے، آیات پروف کو، احکام کو ٹھکرانے والے، تکبر کرنے والے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ ولا يدخلون الجنہ، تکبر کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ہاں ان تکبر کرنے والے ان کے اعمال، ان کی روحیں آسمان کی طرف جا سکتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلیں گے،
اور یہ تکبر کرنے والے جنت میں بھی جائیں گے. کب؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اگر اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل ہو گیا. یہ آیت ہے سورہ اعراف کی. اللہ فرماتے ہیں اگر اونٹ سوئی کے سوراخ سے داخل ہو گیا تو سمجھ لو متکبرین کی روحیں بھی آسمان کی طرف جائیں گی، ان کے اعمال بھی جائیں گے، آسمان کے دروازے کھلیں گے اور جنت کے دروازے بھی ان کے لیے کھلیں گے، وگرنہ بند ہے. یہ محاورہ ہے قرآن کریم میں کہ جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہیں گزر سکتا، ایسے ہی تکبر کرنے والے، حق کو ٹھکرانے والے، لوگوں کو حقیر سمجھنے والے، نہ ان کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے نہ جنت کے دروازے کھلیں گے، بند ہے. یہ ناممکن ہے. اونٹ کا سوئی کے ناکے سے داخل ہونا ناممکن، متکبرین کے لیے یہ کام بھی ناممکن. اللہ اکبر. پہلا یہ انجام ہے متکبرین کا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور صحیح مسلم کی حدیث، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا. تو تکبر ہے کیا؟ دو بیماریاں، دو کام تکبر: حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اب میں دو چار آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں. دنیا میں سب سے پہلے تکبر ابلیس نے کیا. ابلیس نے کیا. ابلیس بہت عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا. فکان من الجن، جنوں میں سے تھا. اس کی عبادت، ریاضت، تہجد، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، اس کی کثرت سے عبادت دیکھ کر اللہ نے فرمایا چل تو فرشتوں میں آ جا، اوپر آسمان پہ آ، چھوڑ دو یہ جن تجھے تنگ کرتے، آ اوپر آ. آدم کو اللہ نے پیدا کیا. سارا واقعہ آپ نے پڑھا سورہ ابتداء میں قرآن کریم کے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ فرماتے ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتے یک بارگی سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، انکار کر گیا، اڑا رہا. واستکبر، اور اس نے تکبر کیا. کون کہہ رہا ہے؟ الا ابلیس ابا واستکبر. یہ اڑا رہا، اپنی جگہ پر کھڑا رہا. واستکبر، اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، بدکار و گناہگار ان میں سے اور ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہو گیا. اللہ نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس نے روکا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس تجھے کس نے روکا؟ قال، ابلیس نے کہا انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں آدم سے خیر بہتر ہوں، افضل ہوں، اولا ہوں، بڑا ہوں. انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا. آگ نورانی ہے، نور ہے، روشنی ہے. وہ خلقتہ من طین، اس کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، کیچڑ سے پیدا کیا. تو میں کیوں سجدہ کروں آدم کو؟ انا خیر منہ. دو بیماریاں ابلیس میں. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ فرماتا ہے ابلیس کس نے تجھے روکا آدم کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کہتا ہے رکاوٹیں دو تھیں. رکاوٹ کیا تھی؟ انا خیر منہ، میں اسے بہتر ہوں. تو دو بیماریاں ابلیس میں پائی گئی. ایک، اللہ نے کہا اذ امرتک اسجدوا لآدم، یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے سامنے سب کو حکم پر عمل کرنا چاہیے تھا. اس سجدہ کرنا حق تھا، اللہ کے فرمان پر عمل کرنا حق تھا. یہ شریعت تھی، یہ دین تھا، یہ اللہ کی اطاعت تھی.
لیکن ابلیس نے اللہ کا حکم نہیں مانا, حکم کو ٹھکرا دیا, حق کو ٹھکرا دیا. اور دوسری بیماری کہ آدم کو حقیر سمجھا, اپنے آپ کو بہت اولا اور افضل سمجھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا تو صاغرین میں سے ذلیل و خوار ہو جا. ہاں جی, تیرے لیے مناسب نہیں تھا انت تکبر فیہا, کہ تو تکبر کرتا ہے یہاں. فخرج منہا, نکل جا, دفع ہو جا میرے دربار سے, نکل زمین میں چلا جا. تیرے لیے مناسب ہی نہیں تھا کہ تو یہاں رہ کر تو تکبر کرتا. تو نے حق کو ٹھکرا دیا. میرے حکم کی تعمیل کرنے سے تو نے لیتا لالہ سے کام لیا, پسو پیش کرتا رہا اپنی عقل کو مقدم کہ مجھے کیا ملے گا, کیوں سجدہ کروں, فائدہ کیا ہے, فلسفہ کیا ہے, حکمت کیا ہے, اور میں تو آدم سے افضل ہوں, نکل جا یہاں سے باہر. دفع ہو گیا. اللہ اکبر. حق کو ٹھکرایا ابلیس نے اور آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا. دنیا میں جتنے بھی حکمران آئے یا وہ قومیں آئیں جو انبیاء کے مقابلے میں دعوت کو قبول کرنے سے اڑے رہے, دو بیماریاں تھیں ان میں, پورے قرآن میں ذکر ہے. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. آپ پڑھے سورہ اعراف. میں نے کہا نا اکثر تکبر کا ذکر سورہ اعراف میں ہے. متکبرین کا انجام, ان کی ہولناکیاں اور تباہ کاریاں, یہ سورہ اعراف میں ہے. اچھا, اللہ فرماتے ہیں قوم عاد, قوم ثمود, قوم صالح, قوم یونس, قوم یوسف, قوم فلاں, جتنے بھی اقوام کا اللہ نے ذکر کیا نا, وقال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا, جو اس وقت کے وڈیرے تھے, بادشاہ تھے, نواب تھے, قبیلوں کے سردار تھے, بزنس مین تھے, پڑھے لکھے تھے, انہوں نے تکبر کیا اور اپنے طرف نبی بن کر آنے والے, دعوت دینے والے, توحید کی دعوت, رسالت کی دعوت, عاجزی انکساری کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ يَا شُعَيْبُ لَنُخْرِجَنَّكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. قوم صالح, شعیب علیہ السلام, صالح علیہ السلام, یہ مدین کی طرف ہی آئے نا, تبوک سے آگے, بلکہ تبوک میں ہی ہے صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا جو اونٹنی نکلی, وہ سارا مدائن صالح خیبر سے 100 کلومیٹر آگے. فرماتے اللہ فرماتے انہوں نے کہا شعیب تجھے اور تیرے ساتھ ایمان لانے والوں کو لنخرجنک, ہم نکال دیں گے, او لا تعودن فی ملتنا, یا پھر ہمارے باپ دادا کے دین پر آ جاؤ. اللہ اکبر. دو بیماریاں انبیاء کے مقابلے میں قوم, اپنی ہی قوم کے اندر دو بیماریاں. سب سے پہلے تو انہوں نے انبیاء کو حقیر سمجھا. دیکھ لے آپ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا فرعون نے. میں جملے قرآن مجید میں ہم بعض اوقات زبان سے نہیں ادا کر سکتے کہ یہ کہیں نبی کی گستاخی نہ ہو. ایسے بدبخت نے جملے استعمال کیے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق, اللہ نے قرآن میں نقل کیے ہوئے. گھٹیا سمجھا, کمتر سمجھا موسیٰ علیہ السلام کو, اور ایمان لانے والوں کو کہتا ہے تیرے میرے مقابلے میں حاضل انہار ہو تجری من تحتی, یہ میرے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور بنگلے ہیں اور بڑے بڑے محلات ہیں. موسیٰ علیہ السلام تیرے پاس, تیرے ایمان لانے والوں کے پاس ہے کیا؟ ارازل ہونا, بات یہ نظرے پر, کیا کیا جملے انہوں نے سب قوموں نے اپنے نبیوں کو کہے. اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی, آخری نبی محمد الرسول اللہ سید الانبیاء نے جب دعوت پیش کی تو مقابلے میں کیا ہوا؟ اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی یتیم پر ہی وہی آنی تھی, یتیم نے کسی جا کے سید الانبیاء بننا تھا. یہ قرآن کریم, یہ طائف اور مکہ کی عظیم, دو عظیم بستیوں میں سے, دو بڑی بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پر یہ نازل ہونا چاہیے, بڑے سردار پر, کسی دولت مند پر.
آپ کے پاس نہ دولت نہ حکومت، وہ آپ کو قرآن کریم، آپ کو نبوت، اور طرح طرح کی الزام تراشیاں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق، شرذمہ کلیلہ پر کیا کیا جملے کہتے رہے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو دو چیزیں تھیں انبیاء نے جب دعوت پیش کی نا، دو چیزیں قوموں میں مقابلے میں، ایک دم حق کو ٹھکرا دیا۔ حق کیا تھا؟ نبیوں نے آ کر دعوت دی، توحید کی، رسالت کی، انہوں نے کہا کوئی پروف، کوئی ثبوت، کوئی نشانی، تو نبیوں نے نشانی دکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ داخل کیا، فرعون نے کہا ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، ایک دلیل دے کہ تو نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ایک مانگتا ہے، میں دو دیتا ہوں۔ ہاتھ داخل کر کے نکالا، چمکتا ہوا سورج کی طرح، من غیر سو۔ دوسرا بولا تو نے ایک نشانی مانگی، ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، یہ دوسری نشانی لے۔ عصا پھینکا، بولا اسے کیا ہے یہ؟ بولا لاٹھی ہے۔ جانتا تھا وہ، موسیٰ علیہ السلام اس کے محل میں پلے بڑے، جوان ہوئے تھے، بکریاں چراتے رہے، یہ سب اس کو پتا ہے۔ اس نے کہا یہ لاٹھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھینکی، اسدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ، اسدہا پگارتا ہوا۔ آذانے برہانانے، یہ دو پروف میں نے آپ کو دکھائے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سچا رسول ہوں، اور میں آپ کو جو دعوت دیتا ہوں یہ حق ہے۔ نہیں مانا، کہنے لگا یہ جادو ہے، میں نہیں مانتا، مقابلہ کروں گا۔ کیا مقابلہ، ہار گیا۔ تو ایک اس نے موسیٰ علیہ السلام کو حقیر سمجھا، جو جملے کہے نا کہ آپ وہی ہو جو میرے پاس محل میں پلے بڑے، یوں ہوا وہ ہوا فلاں وقت میں، سارا کو یاد کروایا اس نے۔ بڑے سخت جملے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اور تکبر میں آ کر حقارت کی نظر سے موسیٰ علیہ السلام برداشت کرتے رہے، دلائل پہ دلائل دیتے رہے۔ اور دوسرا، حق کو ٹھکرا دیا، حق دیکھ کر، دلائل دیکھ کر، پروف دیکھ کر، برہان دیکھ کر نہیں ایمان لایا۔ اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب نے کیا کیا؟ ایک نہیں کئی پروف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے، نہیں مانے اور حق کو ٹھکرا دیا۔ دو بیماریاں دنیا کے اندر، ان ظالموں میں دو بیماریاں، کافروں اور متکبرین میں، حق کو ٹھکرانا اور انبیاء کو اور ایمان والوں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ تو تکبر کے کئی قباحتیں جو ہیں کہ جنت بھی نہیں جائے گا، آسمان کے طرف اس کے اعمال اوپر نہیں جاتے، اس میں سے ایک یہ بڑی ہی خوفناک یہ بیماری ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے، کہ آدمی حق کو دیکھ کر، حق کو پہچان کے، جان کر بھی حق کو قبول نہیں کرتا۔ یہ جو سورہ اعراف کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی نا، اس کا معنی یہ ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی آیات سے، اپنے دلائل سے، اپنی شریعت سے، اپنے دین سے، احکام سے محروم کر دوں گا، اصرف و پھیر دوں گا، دور کر دوں گا ان لوگوں کو جو دنیا زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ تکبر کرنے والے بدبخت اگر یرو کل آیاتن، سارے پروف دیکھ لیں، دلائل دیکھ لیں، برہان دیکھ لیں، نشانیاں دیکھ لیں، معجزے دیکھ لیں، لا یؤمنوا بہا، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِیلًا، رشد و ہدایت کا راستہ، دین کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ، حق کا راستہ دیکھ بھی لیں، دلائل دیکھ بھی لیں، لا یتخذوا سبیلا، یہ اس راستے پر چلتے نہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ یتخذوا سبیلا، گمراہی کا راستہ، بے حیائی کا راستہ، فحشی عریانی کا راستہ، بے دینی کا راستہ، ذلت اور رسوائی کا راستہ، بدعات اور خرافات کا راستہ، یارو دیکھ بھی لیں، یتخذوا سبیلا، فوراً اس راستے پر چل پڑتے۔ حق کا راستہ دیکھ لیں، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا، حق کے راستے پر نہیں چلتے، حق کو قبول نہیں کرتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، گمراہی کا راستہ دیکھ لیں،
यत्तखिज़ू सबीला, फौरन चल पड़ते हैं। आखिरी बात करता हूँ, अगर ये मौजू मुकम्मल नहीं हुआ, अल्लाह ने तौफीक दी तो मुकम्मल करूँगा, अभी तो ये तमहीद है। अल्लाह फरमाते हैं अगर ये सारे प्रूफ देख लेना, मुतकब्बिर, हक को ठुकराने वाले, लोगों को हकीर समझने वाले, ये प्रूफ को देखकर भी कबूल नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, गुमराही का रास्ता देख लेते। नूह अलैहिस्सलाम ने कितनी तबलीग की? 950 साल। हक था ना। कई अंबिया के साथ 2-4 बंदे ईमान लाए, नूह अलैहिस्सलाम के साथ एक कश्ती की सवारियां 950 साल में लाखों बंदों में से कश्ती की सवारियां तैयार हुई, ईमान लाए। हक को ला यत्तखिज़ू सबीला, जिंदगियां बसर हो जाती हैं। हमारे यहाँ लोग दावत का काम करते हैं, कहते हैं आगे मुझे सही खाना नहीं मिला, मेरी खिदमत नहीं हुई, बंदे थोड़े थे, हैं जी, अगली मरतबा दर्स के लिए मौलवी साहब नहीं जाते। और नबियों ने 950 साल तबलीग की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कई नबियों के साथ एक बंदा भी ईमान नहीं लाया, अकेला कल क़यामत के दिन खड़ा होगा। इधर सामरी ने डुगडुगी बजाई, मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर गए 70 आदमियों को लेकर, कुरान भी में तफसील से वाक़या है। सामरी ने कौम से उन्हीं का सोना लिया, औरतों से, जो सोना बड़ी मुश्किल से निकालती है सदका खैरात का, उन्हीं से उनका जेवर हुलिय्यहिम सोना लिया, बछड़ा बनाया, गाय बनाकर कहा ये तुम्हारा माबूद है। डुगडुगी बजाई, बोला ये तुम्हारा खुदा है। मूसा नसिया, मूसा अलैहिस्सलाम खामखा उधर कोई तूर पर गए, ये तुम्हारा माबूद है, मुश्किल कशा हाजत रवा है, ये बिगड़ियां बनाने वाला है, इसके आगे झुको, इसी से मांगो। एक डुगडुगी बजाई, बनी इसराइल की सारी कौम जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, लाखों जादूगर भी मोमिन होकर वो आजमाइशों से गुजरकर मैदान ती में आए। सामरी की डुगडुगी बजाने पर पूरी कौम यक बारगी गाय के सामने सीधा रेज हो गई। कोई नहीं सोचा, कोई, मैं कहता हूं आज बाहर निकलकर मैं दावत का काम करूं, खड़ा होकर कुरान जी पढ़ूंगा ना आयतें, लोग कहेंगे मौलवी साहब बस करो, छोड़ दो ये बुनियाद परस्ती की बातें, ये हैं जी इस तरह की बातें छोड़ दो, ये जाकर मस्जिदों में करो। और अगर बंदर ने जाने वाला डुगडुगी बजाता है तो औरतें मकानों की गैलरी पर आ जाती हैं, बच्चे बाहर आ जाते हैं, जवान आ जाते हैं, पढ़े लिखे आ जाते हैं, और डुगडुगी बजाकर वो गुत्थी सी जो उसके पास पटारी सी होती है, अभी सांप निकालने लगा हूं, अभी निकालने लगा हूं, और लोगों से पैसे लेकर उनका वक्त ज़ाया करके वो थैली खोलता ही नहीं और चला जाता है अगले चौक पर, फिर डुगडुगी बजाकर लोगों को जमा कर लेता है, लोग फिर भी पैसे देते हैं। वहीं यरो सबीला रुश्दे ला यत्तखिज़ू सबीला, ला यत्तखिज़ू सबीला, वहीं यरो सबीलल गय्ये, गुमराही का रास्ता, बिदात खुराफात का रास्ता देख लें, यत्तखिज़ू सबीला, फौरन उस पर चल पड़ते हैं। अल्लाह दीन को समझने इस्लाम